الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، وہ اللہ رب العالمین کہ جس نے یہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا اور اس زمینوں اور آسمانوں میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنی بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان تمام کی تمام مخلوقات کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اور اشرف المخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور ان تمام کے تمام پیغمبروں کے اندر جو مقام، جو مرتبے، جو اوصاف حمیدہ مجموعی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، وہ مقام، وہ مرتبے، وہ اوصاف حمیدہ مجموعی طور پر کسی بھی پیغمبر کو عطا نہ ہوئے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شوکت اور عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب، صاحب شریعت اپنی جگہ اگر وہ بھی میرے وقت میں زندہ ہوتے تو میرا کلمہ پڑھے بغیر وہ بھی زندہ نہیں رہتی۔ اب اس بات سے ہم اللہ کے نبی کی عظمت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں موسیٰ وہ بھی صاحب کتاب ہیں، میرے نبی وہ بھی صاحب کتاب، موسیٰ جو ہیں صاحب شریعت، میرے نبی بھی صاحب شریعت، مگر اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو قانون کس کا فالو کرتے؟ میرے نبی۔ آپ اس بات سے اللہ کے نبی کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے کہ جو نبی کی زندگی ہے وہ بہترین سے بہترین نمونہ ہے، بہترین سے بہترین آئیڈیل ہے۔ جس چیز کو تمہیں نبی دے اس چیز کو تم فالو کرو، اور جس چیز سے نبی تم کو منع کر دے تم اس سے کیا ہو جاؤ؟ رک جاؤ، باز آ جاؤ۔
ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا حکم دیا۔ کون کون سی؟ کہ فرمایا کہ ثلاث کفارات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہیں، اور دوسری بات وہ ثلاث درجات، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں، اور تیسری بات وہ ثلاث منجیات، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ چوتھی بات فرمائی کہ وہ ثلاث مہلکات، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک اور برباد، تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اب یہ چاروں باتوں کے اندر 3 پوائنٹ بتائیں، اور وہ تینوں جو وہ پوائنٹ ہیں مختصر سی بات، جس کو آج ہم نے بہت ہلکا لیا۔ جیسے اس بات کے اوپر ایک چھوٹا سا پوائنٹ سمجھا کے پھر آگے چلتے ہیں کہ کوئی 3 آدمی آئے ازواج مطہرات کے پاس، پوچھا اللہ کے نبی کا نماز، روزہ، قیام، عبادات کے بارے میں کیسی تھی؟ ان کو بتایا گیا، انہوں نے اس بات کو ہلکا لے لیا، یار یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ اب یہ تینوں باہر مسجد کے سین میں بیٹھے، اب بیٹھے تو آپس میں ڈسکشن چل رہی ہے، کس متعلق؟ میرے نبی کی عبادات کے متعلق۔ کیا بات؟ یار اللہ کے نبی بھی نماز پڑھتے ہیں، میں ساری زندگی نماز پڑھتا ہوں۔ مانا اس نے میرے نبی کی نماز کو، عبادات کو بڑا ہلکا سمجھا۔ ان 3 میں سے کہتا ہے میں تو ساری زندگی قیام کروں گا۔ اب دوسرا کیا کہتا ہے؟ تو قیام کرے گا؟ میں تو ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ اب ان میں تیسرا کیا کہتا ہے؟ کہتا بھائی میں تو ساری زندگی عورتوں سے دور رہوں گا، مقصد تو میں شادی نہیں کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک سے باہر آئے اتنے سخت غصے کے اندر کہ جیسے کسی نے چہرے مبارک کے اوپر انار نچوڑ دیا۔ آ کر فرماتے ہیں کہ قضا و قضا، کہ تم اس طرح سے باتیں کر رہے ہو؟ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم مجھ سے تقوی میں جو اللہ کا ڈر اور خوف ہے، تم مجھ سے اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی نماز پڑھ کے آرام بھی کرتا ہوں، اور دوسرا میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں اس میں وقفہ بھی دیتا ہوں، میں شادی شدہ بھی ہوں، میں اپنی بیوی سے کیا کرتا ہوں؟ اپنے معاملات کو قائم بھی کرتا ہوں۔ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ بڑی سخت ان کو اللہ کے نبی نے ڈانٹ دیا۔ کیا تھا پوائنٹ؟ بڑی ہلکی لی بات ہے۔ تو حدیث میں بات آ رہی تھی کہ ثلاث کفارات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ تو 3 چیزیں ایسی جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ فرمایا فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، سخت سردی ہو یا سخت تکلیف ہو یا سخت قسم کا بخار چڑھا ہوا، یعنی جب طبیعت بہت عجیب سست ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت یقین جانے کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، صرف دل کہتا ہے بس چپ کر کے پڑے رہو بستر پہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سخت سردی ہو، اس کے اندر آپ کا اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ اب دیکھیں سخت گرمی ہوتی ہے، جون جولائی کا بھی یہ مہینہ چل ہی رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ گرمی کا موسم ہے، ایک دم ٹھنڈ بھی آ رہی ہے، مگر اس کے اندر ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ یار پانی ٹھنڈا ٹھنڈا ہو تاکہ آرام سکون سے ہم کیا کر سکیں؟ وضو کریں، مزہ لے لیں۔
اب آپ یہ مجھے بتائیں، سخت سردی ہو، اس دوران فجر کی نماز کے لیے وضو کرنا کوئی آسان کام ہے؟ سخت سردی کے اندر پانی کو ہاتھ لگاؤ ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب سخت سردی ہو اس وقت تمہارا اچھا وضو کرنا جو ہے یہ تمہارے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ دھو ڈالتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی سی چھوٹی سی بات، ہمارے وضو بھی اچھے نہیں ہیں۔ اب اس کے اوپر ایک اور پوائنٹ آپ کو دیں، پیارے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول گئے، نماز کے بعد فارغ ہوئے، اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ امام نماز کے اندر دو باتوں کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ کیا دو باتیں؟ ایک تو پیچھے والے جو مقتدی ہوتے ہیں ان کا وضو اچھا نہیں ہوتا، اس بنا کے اوپر امام کے اوپر لوڈ پڑتا ہے اور امام نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک سجدہ یا تین سجدے یا چار کے بجائے ایک رکعت زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ جو بھول بھلائیاں جو ہوتی ہے وہ کس بنا کے اوپر ہوتی ہے؟ مقتدیوں کے وضو اچھے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے، ہم توجہ دیتے ہیں؟ یقین جانے کوئی توجہ نہیں، جیسے کوئی سر سے اتارنے والی بات ہوتی ہے نا، بس جلدی سے وضو کیا اور بلے سے یہاں ہماری یہ جو کوہنیاں یہ خشک کو کوئی پرواہ نہیں، ایڑیاں اگر ہماری خشک رہ گئی تو کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا وضو ہوگا، امام کے اوپر لوڈ نہیں پڑے۔ اور دوسری بنا وجہ کیا تھی؟ ریزن کہ جب پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ جب امام کوئی بھی سورت پیچھے پڑھ رہا ہو تو مقتدی جو ہیں ان کے پیچھے پیچھے امام کے ساتھ ساتھ دہرا رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ یہ لوڈ پڑتا ہے اور امام بھول جاتا ہے۔ یہ دو باتیں اور کیا ہماری بات شروع ہوئی کہ تمہارا سخت سردی کے اندر اچھا وضو کرنا جو ہے یہ تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ جب اچھا وضو ہو، جب اچھا نہیں ہوگا دیکھیں نقصان بھی کیا ہوگا۔ اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے، وضو کو بڑے آرام سے اور اچھے طریقے سے کرنا چاہیے کہ تاکہ ایک ایک چیز گیلی ہو جائے، خشک کوئی چیز نہ۔ اور دوسرا پوائنٹ کہ گناہوں کو دھونے والی بات دوسری کیا ہے؟ وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا۔ کتنی دیر تک؟ ایک نماز سے دوسری نماز تک اپنی جگہ پر بیٹھ کر انتظار کرنا۔ یہ تم جو بیٹھتے ہو اس بیٹھنے کی بنا پہ اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ تمہارے گناہوں کو دھو دیتے۔ یا نماز پڑھ کر کافی دیر تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اب سوچیں کہ ہم نماز پڑھ کر اپنے مصلی پہ بیٹھے ہوتے ہیں کافی دیر تک؟ نہیں۔ امام نے سلام پھیرا، وہ جیسے ہی متوجہ ہو کر یوں گھومتا تو پتہ چلا آدھی مسجد خالی ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بیٹھنے سے گناہ دھل۔ اب دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا ہمیں توجہ نہیں دیتے، ہم بڑے بڑے کاموں کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ایک دوسرے کی نظروں میں، اگر ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی اہمیت، ان فضیلات، ان باتوں کی پتہ چل جائے نا، ہم کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیں۔ اور تیسری بات وَنَقْلُ الْإِقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، تمہارا اپنے گھر سے جماعت کے لیے پیدل چل کر آنا۔ یہ جو تم پیدل چلتے ہو اس پیدل چلنے کی بنا پہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا پرانے جو لوگ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اورنگی سے اورنگی تک کیا کر رہے ہیں؟ پیدل مارچ کر رہے ہیں۔ جسم مضبوط ہوتے تھے، لمبی لمبی عمر ہوا کرتی تھی۔ آج کراچی کی زندگی کتنی ہے؟ 40 سال، بندہ 40 سال میں ایکسپائر۔ کیوں؟ وہ غذائیں نہیں ہیں، وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں ہماری۔ ہم نے آپ اس بات کو یوں سمجھے اگر ہم نے استنجے میں بھی جانا ہے نا تو موٹر سائیکل میں جانا۔ ہمارا آج پیدل جو مارچ ہے نا یہ ختم ہو گیا۔ ہم جماعت کے لیے جب پیدل گھر سے آئیں گے اس سے گناہ الگ دھل لیں،
ایک ایک قدم کے اوپر رب العالمین آپ کے 10 نیکی دے. تو فرمایا یہ 3 عمل ایسے ہیں جس سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ دھو دیتے. دیکھ کتنی چھوٹی سی بات. اگر ہم ان باتوں میں توجہ دیں گے تو ہمارے رب العالمین جو ہے ان کو گناہوں کو معاف کریں گے. اچھا دوسری بات وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ، اور 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس سے اللہ رب العالمین انسان کے درجات کو کیا کرتے ہیں؟ بلند کر دیتے ہیں. سب سے پہلی بات وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، ہمارا لوگوں کو کھانا کھلانا. اس کھانا کھلانے کے بنا کے اوپر رب العالمین تمہارے درجات کو کیا کرتے ہیں؟ بلند کر دیتے ہیں. بتائیں ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں؟ غریب کو؟ کسی کو نہیں کھلاتے. اب یہاں کیا ہے؟ اطعام الطعام، کہ تمہارا کھانا کھلانا. اس عمل سے اللہ رب العالمین کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے گناہوں اور تمہارے جو درجات ہیں اس کو بلند کر رہے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ وافشاء السلام، اور لوگوں کے اندر سلام کو عام کر دینا. جب تم لوگوں کو، ہر جاننے والا ہو یا غیر جاننے والا، جب تم لوگوں میں سلام کو عام کرو گے، اس سلام کرنے سے اللہ رب العالمین کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے درجات کو بلند کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے بیٹھے آدمی آیا، کہتا السلام علیکم. اللہ کے نبی نے فرمایا 10 نیکی. کہتا ہے دوسرا آتا ہے وہ کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا 20 نیکی. ایک بندہ اور آتا ہے کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا اس کو 30 نیکی. اب بتائیں، سلام کرنے سے دلوں میں محبتیں اور جگہ بھی بنتی ہیں، اور اس سلام کرنے سے محبت الگ ہے اور ہمارے درجے الگ ہیں، اور 30 نیکیاں وہ الگ بلند ہیں. ایک ایک عمل سے اللہ رب العالمین انسان کو یعنی 3 پوائنٹ دینا ہے. تو انسان کے جو درجے بلند ہوتے ہیں وہ کس بات سے ہوتے ہیں؟ لوگوں کو کھانا کھلانے سے اور سلام کو عام کرنے سے. اور فرمایا وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ اس وقت رات کے اس پہر میں نماز پڑھنا جب دنیا کیا کر رہی ہو؟ سو رہی ہو. اور وہ کون سی نماز ہے؟ اللہ کو نماز بڑی محبوب ہے. اس نماز کے بعد اگر کوئی نماز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ کون سی ہے؟ وہ تہجد کی نماز ہے. اور اس تہجد کی نماز پڑھنے سے یہاں پہ حدیث میں کیا آیا؟ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ جس وقت رات کے اس پہر میں جب دنیا سو رہی ہو اور تم کیا کرو؟ نماز پڑھ لو. اللہ تعالیٰ اس عمل سے کیا کرتے ہیں؟ تمہارے درجے بلند کر دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک حدیث میں کیا آتا ہے؟ کچھ مواقع ایسے ہیں جیسے رمضان ہے، اللہ رب العالمین پہلی رات کو بھی آ جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ ہر روز پہلے آسمان پر آ کر ندا لگاتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں دوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا جس کو میں کیا کروں؟ معاف کروں. اب جو لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ ان کو نواز رہے ہوتے ہیں. اور یقین جانیں کہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کے ہر معاملات کے اندر بڑی آسانیاں اور بڑی خیر ہو رہی ہوتی ہے. کبھی آزما کی بھی دیکھو، یہ جو آج پریشانیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، روحانی ہے ہی نہیں، روحانیت ہے ہی نہیں، یہ کیوں ہے؟ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں مگر کیسے پڑھ رہے ہیں؟ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے غلیظ ترین چور آدمی کون ہے؟ وہ غلیظ ترین چور ہے جو نماز کے اندر اپنے رکوع، اپنے سجود، اپنے قیام کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا. اب بتائیں، ہماری جب رکوع میں جاتے ہیں ہماری پیٹھ برابر ہوتی ہے؟ ہمارا رفع دین صحیح ہوتا ہے؟ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں طریقے سے جاتے ہیں؟ جب سجدے میں ہوتے ہیں پیچھے پاؤں ملے ہوتے ہیں؟
ہمارا جو رکوع سجود ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ٹھیک تو اول دور کی بات، ہم نے اس پہ توجہ بھی نہیں دی۔ تو فرمایا کہ رات کو اس وقت جب دنیا سو رہی ہو تم نماز کو پڑھو، اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل سے کیا کرتے ہیں، تمہارے گناہوں کو، وہ تمہارے جو درجات ہیں اللہ اس کو بلند کر دیتے۔ اب دیکھیں یہ تین باتیں کتنی چھوٹی چھوٹی سی۔ اچھا، تیسری بات وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، اور نجات کا سبب بننے والے عمل کون کون سے ہیں؟ وہ تین، کہ پہلی بات فَالْعَدْلُ فِي الْغَضْبِ وَالرِّضَا۔ اب دیکھیں نا، انسان کی زندگی ہے، جب اس کو ضرورت سے زیادہ جب غصہ آیا ہوا ہوتا ہے نا، کوئی اپنا چاہنے والا بھی ہو نا، یا کوئی بھی آ جائے جد و کرے، جب اس وقت غصے میں بیٹھا تو وہ کیا ہے، وہ غلط بات کر دیتا ہے، کیوں؟ غصہ آیا۔ اور غصے کے اندر اگر اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، وہ غصے میں کیا کرے گا؟ زیادتی کر دے گا سامنے سے۔ اور آپ اس بات کو یوں بھی سمجھیں، جب ہمیں کوئی خوشی ضرورت سے زیادہ ملتی ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم پھر بھی سامنے والے کے اوپر کیا کرتے ہیں، زیادتی کر دیتے ہیں۔ اور یہ نجات والے عمل کیا ہیں کہ فرمایا فَالْعَدْلُ فِي الْغَضْبِ وَالرِّضَا، کہ سخت غصہ آیا ہوا ہو یا سخت خوشی ملی ہو، اس وقت آپ کا عدل و انصاف کی بات کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کو کیا کرتے ہیں، نجات دلاتے ہیں۔ دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے، جب غصہ آ جائے یا ضرورت سے زیادہ خوشی ہو، ہم نے اس وقت کرنا کیا ہے، عدل و انصاف کا جو دامن ہے اس کو نہیں چھوڑنا، عدل و انصاف کی بات کرنی، تاکہ اللہ ہمیں اس عمل سے کیا کریں گے، نجات دیں۔ اور دوسری بات والقصد فی الفقر والغنا، کہ فرمایا کہ میانہ روی رکھنا غربت کے اندر اور مالداری کے وقت، یعنی اپنے آپ کو متوسط طریقے سے، درمیانے لیول سے اپنے جو اخراجات ہیں اس کو فضول خرچی نہیں کرنی۔ کیوں؟ فضول خرچی کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ جب آپ میانہ روی رکھیں گے اپنے غربت میں اور اپنی مالداری کے وقت، یہ نہیں کہ گلی میں آیا تو گلی میں اڑا دیا، یہ چیز نہیں، کہ جب بندے کو مال زیادہ مل جاتا ہے نا تو انسان کیا کرتا ہے، اس کی ٹانگیں سب سے لگ جاتی ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ہم انسان کو کھانا پینا کھلا ڈلا دیتے نا تو یہ کیا کرتا ہے، لَبَغَوْا، کیا کرتا ہے، یہ بغاوت کو اتر آتا ہے، ہم بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں، ہمیں ہضم، جیسے کہتے ہیں نا کہ پیار کی بدہضمی ہوئی، ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ تو اپنا والقصد فی الفقر، کہ میانہ روی رکھنا غربت اور مالداری کے وقت، تو اس سے کیا ہوگا، ہمیں نجات ملے گی۔ تو ان چیزوں کے اوپر غور کریں، جب ہم غور کریں گے تو یقین جانیں ہم ان معاملات کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا جب ذہن میں ہوں گی، کیا کریں گے، ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اس کو سوچ کے قدم بڑھائیں گے۔ جب ذہنوں میں اور وہم و گمان میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم کہاں سے یہ چیزیں اپنی زندگی پر فالو کریں گے۔ یہ ذہن نشین رکھنی ہے باتیں۔ یہ جو جمعہ ہوتا ہے نا، یہ پورے ہفتے کا سبق ہوتا ہے، جیسے کالجوں میں جاتے ہیں نا، لیکچر ہوتا ہے کہ تاکہ آئندہ ویک جو ہے یہ آپ سے دوبارہ سنا جائے۔ یہ جمعہ جو ہوتا ہے یہ پورے ہفتے کا سبق ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ یہ نہیں جمعہ پڑھا باہر نکلے دنیا کے چکر میں لگ گئے اور پتہ نہیں کیا سنا بولی صاحب، چھوڑو یار بعد میں دیکھیں گے۔ ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں۔ اور تیسری بات اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ تم نے اللہ کا ڈر رکھنا ہے۔ کیسے؟ ظاہری طور پہ بھی اور تنہائیوں کے اندر بھی۔ جب تم تنہائی اور ظاہر کے اندر
جب تم اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں رکھو گے تو اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے تمہارے کو کیا کریں گے؟ نجات دے دیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہری طور پہ ہم سے بڑا کوئی نیک نہیں، یقین جانیں ہم سے بڑا نیک آدمی متقی پرہیزگار ہے ہی نہیں، مگر کیسے؟ ظاہری طور پر بس۔ مگر جو آج ہماری تنہائیاں ہیں نا، تنہائیاں، یہ ہماری تنہائیاں جو ہیں یہ پاک نہیں ہیں۔ ہم جب ظاہر میں آتے ہیں حلال کو حلال سمجھ بیٹھتے ہیں، حرام کو حرام سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم جیسے ہی اپنی تنہائیوں میں جاتے ہیں، جب ہمیں کوئی نہیں دیکھتا اللہ کی ذات کے علاوہ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وقت حلال کو حرام، حرام کو حلال کر بیٹھتے ہیں۔ اس موبائل نے ہماری تنہائیوں کو خراب کر دیا ہے۔ ہماری تنہائیاں اچھی نہیں ہیں، ان باتوں پہ غور کرنا ہے۔ ایک ایسی جگہ بتاؤ جہاں اللہ کی ذات نہ، اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی بھی جلتی ہے تو رب العالمین اس بندے کو، یعنی اس چونٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو آج ہماری تنہائیاں اچھی ہوں گی، جیسا ہمارا ظاہر ہے ایسے ہی ہمارا باطن ہوگا، تو اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کی بنا کے اوپر کیا کریں گے؟ ہمیں نجات دیں گے۔ اب دیکھیں نا، اس موبائل نے یقین دینا، اب ہر بندہ اپنے اپنے جگہ پہ سوچے، کیا ہماری تنہائیاں پاک ہے؟ اگر پاک ہے تو ویل ڈن گڈ، اگر نہیں ہے تو سوچنے کا مقام، غور کریں، اپنی اصلاح کرنی۔ یہ نہیں اللہ نہیں معاف کرتا۔ اگر ایک بندہ زمین سے آسمان تک اس نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں، مگر آخری فوت ہوتے وقت وہ صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو میرا رب اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ وَخَشْيَةِ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَعَلَانِيَةٍ، کہ تم نے اللہ کا ڈر رکھنا ہے ظاہر میں اور باطن کے اندر۔ اس عمل سے اللہ رب العالمین تم کو کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے کو نجات دیں۔ اور چوتھا عمل کیا ہے؟ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، کہ گناہوں اور ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا سبب بننے والے کون کون سے عمل ہیں؟ وہ تین ہیں کہ فرمایا فَشُحٌ مُطَاعٌ، وہ لالچ کہ جس کو پورا کیا جائے۔ یہ انسان کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ لالچ اس کو پورا کرنے میں لگا ہے، نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز، نہ حلال کسی چیز کی، بس جو دل میں آ گیا اس کو پورا کرنے میں لگا۔ یہ عمل جو انسان کو کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ وہ ہم متبع، کہ وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے، یعنی دل میں کوئی خواہش پیدا ہو گئی، جو باتیں آتی ہیں اس کی کیا کی؟ اس نے اطاعت کر۔ اطاعت کس کی کرنی چاہیے؟ اپنے رب کی۔ مگر جو دل میں جو خواہشیں آتی نہیں، وہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ اس کی پیروی میں۔ یہ عمل جو ہے انسان کو کیا کرتا ہے؟ ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان کی جو خود غرضی ہے، جو خود غرض انسان ہوتا ہے، یہ عمل اس وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں، کوئی توجہ نہیں، تو ان باتوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد. تو ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کریں کہ ایک حدیث میں آتا ہے خود غرضی کے اوپر کہ جو عمل انسان کو کیا کرتا ہے، ہلاک اور برباد کر دیتا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس کے لمبے لمبے بال تھے، اپنے بالوں میں تیل لگایا ہوا، کنگھی کیا ہوا، صاف ستھرے کپڑے پہنا ہوا، گھوڑے پہ سوار ہو رہا تھا، یعنی اس کا وہ انداز تھا خود غرضوں والا، بس عقل مزاج. اللہ رب العالمین نے حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے کو اس کے گھوڑے سمیت زمین کے اندر دھسا دیا اور آہستہ 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 فرمایا کہ یہ بندہ قیامت تک زمین میں جو ہے وہ دھس گیا. کیوں؟ اس کی خود غرضی کی وجہ سے. تو یہ جو خود غرضی ہوتی ہے اللہ کو نہیں پسند، اور یہ عمل انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور آخری ایک بات یہ تھی کہ اس مضمون سے ہٹ کر کہ آج پوری دنیا کے اندر نا تقریباً جو دیکھی گئی ہے ظاہری طور پر صرف دو معاملات کے اوپر کوئی توجہ نہیں، اس پہ کوئی عمل نہیں. ایک تو نماز ہے، نماز کوئی نہیں پڑھتا، اور دوسرا وہ پوائنٹ ایک ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں، ماں باپ کا کوئی اہمیت مقام مرتبہ ہے ہی نہیں. باقی صرف یہ دو کام کے علاوہ ہمارا آپ کا سب کے کام ہو رہے ہیں، اور اگر نہیں ہو رہے صرف دو کام نہیں. اب دیکھیں نا، میرے نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف فرما ہونے لگے تو کیا فرق ہو رہا ہے؟ لوگوں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کا بڑا اہتمام کرنا، بہت خیال کرنا. ما ملکت یمینکم 3 مرتبہ فرمایا، لوگوں جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کا بہت خیال کرنا، بہت خیال کرنا، بہت خیال. یہ ملازمین اور یہ بیوی بچے یہ ماتحتی کے اندر ہیں. جو اپنے ملازمین اور اپنے بچوں کا اور اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتا، اس کے لیے اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعید فرمائی. ان باتوں پہ غور کریں. جب ہم غور کرنے بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، آٹومیٹک ہمیں اندازہ ہوگا ہم کہاں پہ زیادتی کر رہے ہیں، کہاں پہ ہم سے 19-20 ہو رہے ہیں. تو آج نماز بالکل نہیں. ابھی دیکھیں ایک بس آخری لائن پڑھ کے بات کریں، وہ کیا ہے؟ یہ جو ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں ہیں نا، ہم 4 لازمی پڑھ لیں گے، نہ چاہتے وہ بھی پڑھیں گے، مگر فجر کے اندر 1 2 3 بس. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو بیچارے بابے ہوتے ہیں. نوجوان کوئی نہیں ہوتا. کیوں؟ جو میں نے اندازہ لگایا وہ اس لیے لگایا کہ فجر کی ظہر کی نماز پڑھنے آئے روشنی ہوتی ہے، عصر کی پڑھنے آئے روشنی ہوتی ہے، مغرب عشاء اس وقت لوگوں کا چہل قدمی زیادہ ہوتی ہے. اگر کوئی جا بھی رہا ہو نا گھر سے لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو اس لیے گھر سے نکل کے مسجد میں ٹوپی پہن کے آئیں تاکہ لوگ بولے بھائی نماز پڑھتا ہے. فجر میں نا کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ بھائی فجر میں سب دکانیں بند ہیں، کوئی گلی کونے کوچے پہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، تو کیا نماز پڑھیں؟ کس کو دکھانے کے لیے جائیں؟ یقین جانے اگر یہی روٹین جو ہماری دین کی ہے نا دوپہر کی، اگر یہ راتوں کو شروع ہو گئی نا تو ہم شاید ہم فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں. کیوں؟ کہ چلو فجر کی نماز پڑھنے جائیں گے تو وہ تو دیکھے گا مجھے. اب دیکھیں نا 5 ٹائم نماز فرض ہے، کوئی نہیں پڑھتا. جمعے کے لیے جو 5 ٹائم بھی نماز نہیں پڑھے گا نا وہ لازمی آئے گا،
ناراضگی نہیں ہوئی رکھی، وہ کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ یار ایریے کے جتنے ہیں نا چودھری یا جتنے بھی بڑے سمجھدار آدمی ہیں وہ آج جمعے میں سارے جمع ہوئے ہیں، اگر میں نہیں آؤں گا نا تو کیا بولے گا؟ یار یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ بس ان باتوں کی وجہ سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، باقی ہمارا کوئی ایکٹیویٹیز، کوئی عمل اخلاص والا اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، نماز کے بعد بیٹھے رہنا یہ کیا ہے؟ یہ گناہ دہرا ہے، یہ نماز۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو